سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہمارے سامنے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش یعنی ان کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں خلیفہ سے مراد انسان ہے۔ انسان روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، انسان روئے زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے اللہ کا خلیفہ یا اللہ کا نائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں تو دنیا کے نظام میں خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص گزر جائے تو جو اس کی جگہ لیتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اس آیت مبارکہ میں خلیفہ کا یہ مطلب نہیں ہے جو دنیا کے معاملات میں، سیاست اور ریاست کے معاملات میں ہوتا ہے۔ یہاں خلیفہ کا معنی نائب، اور نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کائنات کا مالک ہے، اصل مالک اللہ ہے اس پوری کائنات کا۔ اس مالک نے اس زمین پر، روئے زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کیا ہے جو انسان ہے، اور اس نائب کو اس نے کچھ اختیارات تفویض کیے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں تفویض کی ہیں۔ مالک نے اپنے نائب کو اس روئے زمین پر کچھ اختیارات دیے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ یہ روئے زمین پر اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری تندہی، پوری امانت داری اور اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے انجام دے۔ یہ مطلب ہے خلیفہ ہونے کا، یعنی مالک نے نائب کو جو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کا امانت داری سے استعمال کرے، اور جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو اپنی پوری صلاحیت بروئے کار لاتے ہوئے سر انجام دے۔ یہ انسان کے خلیفہ ہونے کا مطلب ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے اعمال بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنائے اور دوسروں کو بھی ان اعمال پر لانے کی محنت اور کوشش کرے۔ خلیفہ ہونے کا یہ مطلب ہے، نائب ہونے کا، کہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کے مالک حقیقی نے جو اس کو احکام دیے ہیں ان احکام کو خود بھی پورا کرے اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کرے۔ اس لیے اس کو خلیفہ کہا گیا ہے، نائب کہا گیا ہے۔ اور جب یہ نائب ہے، اس کا نائب ہونا، اس کا خلیفہ ہونا روئے زمین پر اس کی حیثیت کو بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بادشاہ کسی علاقے میں اپنا ایک نائب مقرر کر دے، پورے ملک کا، پوری ریاست کا، سلطنت کا ایک بادشاہ ہے، وہ ایک مخصوص علاقہ، ایک چھوٹا سا علاقہ کسی شخص کو وہاں کا گورنر بنا دیتا ہے، ذمہ دار بنا دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ گورنر یا وہ ذمہ دار یا وہ جو چھوٹے سے علاقے کا ایک امیر ہے اب وہ شتر بے مہار کی طرح جو اس کے من میں آئے کرے، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟
اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ملنے والے احکامات کو اس خطے میں نافذ کرنا، اس کا یہ کام ہے۔ بادشاہ کے نائب کا، بادشاہ کے گورنر کا، بادشاہ کے وزیر کا کام یہ ہے کہ اس خطے کے اندر بادشاہ کی طرف سے جو احکام آئیں گے ان احکام کو نافذ کرنا، لاگو کرنا، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی اپنی منشا کوئی نہیں، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں، اور یہ شتر بے مہار نہیں ہے، یہ آزاد نہیں ہے، بلکہ پابند ہے کہ اس بادشاہ کی مانے، اس کے حکم کو نافذ کرے۔ بالکل اسی طرح انسان روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے تو اس کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، اس نے اپنی منشا کے مطابق نہیں چلنا، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی رائے کو پس پشت رکھنا ہے، اور وہ جو مالک حقیقی ہے، مالک حقیقی کی طرف سے دیے گئے اختیارات کو اس کے حکم اور منشا کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے انسان کے خلیفہ ہونے کا، کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو دنیا میں جو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو اختیار دیا، اچھائی اور برائی کا اختیار دیا۔ اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، عقل و دانش ہے، صلاحیت ہے، تو ان تمام کی تمام نعمتوں کو اس نے اللہ جل جلالہ جو اس کا مالک ہے، جو اس کا حقیقی بادشاہ ہے، اس کی اجازت اور اس کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور بہت بڑا اعزاز بھی ہے۔ اعزاز اس لیے کہ اللہ کا خلیفہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے پاس اربوں خربوں روحیں ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کا مطلب کہ اس نے ہمیں روئے زمین پہ اپنا نائب بنا لیا، کیڑے مکوڑے نہیں بنایا، حشرات نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ تو یہ بڑا اعزاز بھی ہے اور بڑی نعمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جس کا عہدہ اور جس کا منصب جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ سائیکل چلانے والا اگر سو جائے یا غلطی کرے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور اگر ہوائی جہاز چلانے والا اگر سو جائے یا غلطی کر بیٹھے یا اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح سے نہ نبھائے تو پھر کتنا نقصان ہوتا ہے۔ جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے پاس غلطی کا امکان بھی اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جب اعزاز بڑا، منصب بڑا، عہدہ بڑا، تو پھر ذمہ داری بھی بڑی ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں آزاد ہو کے نہ چلے، پابند بن کے چلے۔ جب مالک نے یہ اعزاز بخشا ہے تو پھر پابند بن کے چلنا یہ بھی ضروری ہے، آزاد بن کے چلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جو پابند بن کے چلے گا، جو اس خلافت عرضی کی ذمہ داری کو نبھائے گا، وہی انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور سرخروئی پائے گا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔